الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے واجب الاحترام میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب 22واں سپارہ ایک آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اس تو بعد اس سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک نو جمعہ دے فضائل اور مناقب تھوڑے سامنے عرض کیتے گئے کہ جمعہ والا دن سید الایام ہے، کہ سارے دنوں دا سردار دن جڑا ہے وہ جمعہ ہے، اور جمعہ والا دن عبادت خاص عبادت کیڑی ہے، انسان جمعہ والا دن کیڑی خاص عبادت کرے۔ فرمایا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن جڑا بندہ کثرت دے نال درود پاک پڑھتا ہے، باقی اور بھی عبادات ہیں، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، باقی جتنی بھی عبادات ہیں، لیکن درود پاک دی عبادت جمعہ والا دن ماں کہ جڑا بندہ جمعہ والا دن کے کردا
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت دے نال درود پاک پڑھدا ہے، اور جڑا بندہ ایک دفعہ پڑھدا فرمایا اس واسطے 10 رحمتاں اور 10 گناہ معاف ہو جاندے، 10 درجات بلند کر دیں جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھدا ہے، اور جڑا 10 دفعہ درود پاک پڑھدا ہے فرمایا کہ 100 اس دے گناہ معاف کر دیتے جاندے، 100 اس دے درجات بلند کر دیتے جاندے، اور 100 اللہ رحمتاں نازل فرماؤں۔ اور جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے فرمایا کہ اس دے تے 1000 اللہ رحمتاں فرماؤں، 1000 اس دے گناہ معاف کر دیتے جاندے، 1000 درجات بلند کر دیتے جاندے۔ جڑا بندہ اس نو معمول بنا لیندا ہے، یعنی جمعہ والے دن 1000 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے پیار اور محبت دے نال، دل لگی دے نال، اور انسان مسجد نبوی دے طرف منہ کر کے، یعنی بیت اللہ دی طرف منہ کر کے، اور خیالات دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ سامنے رکھ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نو مرنے تو پہلے اس دا جنت وچ اس دا محل دکھا دے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس دے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دا حکم دیتا، حج دا حکم دیتا، باقی جتنے بھی عبادات اللہ نے حکم دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ساریاں عبادات دے وچ انسان دے نال شامل نہیں، لیکن اللہ نے درود دا جدوں حکم دیتا نا، سب تو پہلے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنے نبی تے کیا کر دینا؟ درود بھیج دین، انہاں دے درجات کو بلند کر دین۔ وملائکتہ، اور اس دے فرشتے بھی، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی ذات، دوسرے نمبر تے فرشتے کیا کر دین؟ یصلون علی النبی، کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، حکم دیتا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تسی بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھے کرو۔ ہن جڑا بندہ درود پڑھدا ہے سب تو پہلے اللہ دا حکم پورا کر رہا ہے۔ درود پڑھنا کس دا حکم ہے؟ اللہ دا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے حکم دیتا، جس طرح نا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اللہ نے حکم دیتا ایمان والے رکوع کرو، اللہ نے حکم دیتا زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات۔ اتنے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، کہ اے ایمان والو درود و سلام پڑھو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ درود و سلام پڑھنا اللہ دا حکم ہے۔ اور دوسری بات، جڑا بندہ درود و سلام پڑھ رہا ہے سب تو پہلے وہ اللہ رب العزت دی موافقت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پڑھ کر رہے ہیں ان اللہ۔ دوسرے نمبر تے وہ بندہ فرشتیاں دی موافقت کر رہا ہے، وہ ملائکتہ، فرشتے بھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کیا کر دین؟ درود بھیج دین۔ انسان جڑا بندہ اللہ دے محبوب تے درود و سلام پڑھدا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی موافقت کر رہا اور فرشتیاں دی موافقت کر رہا اور اللہ دا حکم پورا کر رہا۔ میں کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں انہاں دے وچ ریاکاری آ سکتی ہے۔ نماز ہے، انسان دکھلاوے واسطے پڑھ رہا، ریاکاری واسطے پڑھ رہا، کسے واسطے پڑھ رہا۔ حج ہے، انسان کرتا اس میں دکھلاوا آ جاندہ، ریاکاری آ جاندی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ہے، وہ شہرت دا انسان دے وچ آ سکتا ہے شائبہ، انسان اپنی شہرت واسطے مال خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں انہاں دے وچ کی ہے؟ دکھلاوے دا، ریاکاری دا شائبہ ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ ریاکاری دے نال پڑھو،
اور جس حال وچ بھی پڑھو فرمایا کہ یہ درود ایسی عبادت ہے جی مقبول ہے۔ باقی عبادات واسطے تھن وضو کرنا ضروری ہے، فرمایا کہ تسی لیٹے ہو بیٹھے ہو کسی حال وچ ہو، لیکن کیا اللہ دے محبوب دے اتر کیا کرو درود و سلام پڑھو۔ لیکن کچھ مقامات ایسی ہیں، کچھ چیزاں جگہ ایسی ہیں کہ جتھے انسان اس چیز کو بھی پرہیز کرے، یعنی انسان دا اگر جسم ناپاک ہے، زبان تو پاک ہے لیکن ادب دا تقاضا ہے، کدا ادب دا تقاضا ہے کہ انسان ناپاک اگر جسم ہے یا ناپاک جگہ تے ہے، گندگی والی جگہ تے ہے، وہ کیا کرے اتھے درود و سلام نہ پڑھے۔ باقی انسان مسجد میں داخل ہوئے، مسجد تو نکلے، اسی طرح جتھے گفتگو ہے فرمایا کہ جس محفل اور مجلس دے ودا جڑا ہے شروعات درود تو ہے، یعنی جس محفل اور مجلس میں درود پاک پڑھیا گیا ہے فرمایا کہ اس محفل اور اس مجلس میں اللہ برکتاں اور رحمتاں نازل فرمائے، اور جس محفل اور مجلس میں اللہ دا ذکر اور اللہ دے محبوب دا تذکرہ نہیں ہے، آپ کے اتنے درود نہیں پڑھیا گیا، فرمایا کہ او کل قیامت آلے دن او مجلس وبال دا ذریعہ بنے گی، نقصان اور خسارے دا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جس محفل دے وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا گیا درود پاک پڑھیا گیا، فرمایا کہ او باعث فخر ہے، او محفل او مجلس او باعث فخر ہے۔ اس واسطے کثرت دے نال خاص کر کے جمعہ والے دن عصر تو لے کے یعنی جمعرات دی عصر شام تو لے کے جمعہ دی شام تک، یعنی یہ جڑے 24 گھنٹے ہیں، شب جمعہ ہے یا جمعہ دا دن ہے، شب جمعہ جڑا گزر گئی رات یا اے دن جڑا جا رہا ہے، میں کہ انسان کثرت دے نال کے کرے درود پڑھے۔ اور فرمایا کہ جڑا بندہ درود پاک نہیں پڑھتا گویا وہ بخیل ہے۔ ایک بخیل وہ ہے جڑا مال خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، میں اس تو بڑا بخیل وہ ہے جڑا اللہ دے محبوب کے اتنے درود نہیں پڑھتا۔ یعنی جس محفل اور مجلس میں اللہ دے محبوب دا نام لیا گیا، آپ دا تذکرہ ہویا، تو ہر مسلمان نو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان دا یہ حق بنتا کہ کرے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے کرے درود و سلام پڑھے، کیونکہ اللہ نے حکم بھی دیتا ہے۔ اور اس تو ہٹ کے بھی فرمایا کہ جڑا بندہ جس کثرت دے نال جس محبت دے نال درود پاک پڑھتا ہے، اسی محبت دے نال وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو درود پاک پڑھنے دی تلقین کی تھی، تو صحابہ نے ایک سوال کیتا، یا رسول اللہ ہن تو اسی نہ درود پڑھتے ہیں پڑھے ہوتے، لیکن جدوں تسی دنیا تے نہیں ہوو گے، دنیا تے رخصت ہو جاؤ گے، پھر ساڈا درود تھوڑے تک کیویں پہنچایا جاوے؟ ہن تو ٹھیک ہے ہر بندہ کوئی گھر بیٹھا کوئی مجلس بیٹھا فرشتے پہنچا دیں۔ یعنی صحابہ دا ذہن تے وہ پیچھے سی کہ جس ٹائم انسان مر جاتا ہے گویا ختم ہو گیا مٹی ہو گیا، لیکن اللہ دے محبوب نے انہاں دی اس ذہن میں جڑا یہ سوال آیا سی وہ بھی دور کیتا۔ فرمایا کہ باقی عوام دے نال کم ہو سکتا ہے کہ جسم قبر مٹی کھا بھی جاندی ہے، لیکن جڑا ایمان والا بندہ ہے قبر نہیں بھی کھاندی۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے فرمایا کہ ان اللہ حرم، اللہ نے حرام کر دیتا مٹی دے اوتے کہ وہ انبیاء دے جسماں نو کھاوے۔ کہ کرے انبیاء دے جسماں نو مٹی نہیں کھاندی، اس واسطے فرمایا کہ تسی جدو میں دنیا تو رخصت ہو بھی گیا، اور دوسرے دن فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی فی امت الصلاۃ، کہ فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لے آئی ہے۔ سیاحین سیاح آدن جڑے چلتے پھرتے رہتے سیر و تفریح واسطے لوگ نہیں، ہم نے سیاح کہ اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا دا چکر لگا رہے ہیں، جتھے بھی درود پاک پڑھیا گیا، جتھے بھی درود پاک پڑھیا گیا تو فرمایا یبلغونی، وہ مجھ میرے تک وہ درود پہنچا دیتا جاتا ہے۔ درود میرے تک جس اخلاص دے نال فرمایا کہ تھوڑا نام لے کے، تھوڑے والد دا نام لے کے، تھوڑے قوم اور قبیلے دا نام لے کے، تھوڑے شہر اور بستی دا نام لے کے، یعنی
مکمل ایڈریس دے نال اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے او درود فرشتے پہنچا دیندے. فرشتے حدیث دی کتابیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بندے واسطے جہنم دا فیصلہ ہو چکیا ہوندا، اس نو فرشتے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہوندے. حضرت آدم علیہ السلام جدوں ویکھدے نا کہ اس بندے نو لوگ کدے جا کے لے کے جا رہے ہیں، جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیغام پہنچاؤندے کہ تھوڑا فلانا امتی جہنم دی طرف جا رہا ہے. تو جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے جاندن فرشتیاں نو پوچھدے کہ اس دے اعمال کیا اس دے اعمال وزن کیتے گئے؟ پتہ یا رسول اللہ اس دے اعمال وزن کیتے گئے لیکن اس دیاں نیکیاں وزن وچ کم ہوئیاں اور اس دے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس دی ایک نیکی میرے کول موجود ہے، اس دی ایک نیکی، باقی جتنی بھی اعمال ہیں نا وہ کرامن کاتبین لکھ دیں. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اللہ دے محبوب تک پہنچایا جاندہ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت اللہ دے اس بندے دی گواہی دیں گے، اس دی بخشش دی شفاعت کا ذریعہ بنے کہ جدوں اس نو واپس کیتا گیا اس دے اعمال پھر تولنے شروع ہوئے. حدیث دی کتاب وچ آمدا کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیب دے وچوں ایک پرزہ نکالن گے جس دے اوتے درود پاک لکھیا ہوئے گا، جس دے اوتے جس نے پوری زندگی وچ اخلاص نال پڑھی ہے ایک باری سے. وہ اللہ دے محبوب نے جدوں اس پرزہ درود پاک دا اس دے پرڑے وچ رکھیا جانا ہے، اس دے اعمال والا پرڑا جھک جانا ہے، اس دے ختام والا پرڑا اڈن لگ پانا. یعنی اس واسطے پھر جنت دا کہ ہونا فیصلہ ہو جانا ہے، اس نو جنت وچ داخل کیتا جانا ہے. یعنی صرف کہ اس نے زندگی وچ اخلاص اور محبت دے نال ایک دفعہ درود پاک پڑھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں باقی ذکر و اذکار بھی بڑے کردا لیکن میں کیتا مطلب ایک گھنٹہ ہے نا اس دے وچوں 60 منٹ 45 منٹ باقی میں ذکر اذکار کرتا ہاں، 15 منٹ میں تھوڑے اتنے درود پڑھدا. کیا کردا 45 منٹ یا جتنا بھی میں وقت لمنا اس دے وچوں 3 حصے میں باقی ذکر کرتا ہاں، تلاوت ہے، باقی ذکر اذکار ہے. اس دے وچوں جڑا ایک حصہ چوتھا حصہ بنتا ہے میں وہ تھوڑے اتنے درود پاک پڑھدا. اللہ دے محبوب نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس دے اتنے زیادتی کر لویں یعنی اس کو زیادہ کر لویں فہو خیر لکم تیرے واسطے بہت بہتر ہے. آخر لگا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں کل تو ادھا باقی ذکر کراں گا ادھا تھوڑے تے درود پاک پڑھاں گا. تو جب آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن وہ ان زدت فہو خیر لکم، اگر تو اس تو بھی بڑھا دے میں تیرے واسطے بہتر. آخر یا رسول اللہ میں پھر کل تو 3 حصے درود پاک پڑھاں گا، چوتھا حصہ باقی ذکر اذکار کراں گا. تو اللہ دے معلوم ہے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اے بھائی اگر اس تو بھی زیادتی کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے. اگر رسول اللہ پھر میں باقی ذکر اذکار چھوڑ کے فرض نماز تو ہٹ کے چیز ہے، یعنی فرض نماز تو پڑھنی یعنی فرض عبادات ہیں وہ پڑھنی ہے، یعنی باقی نفلی جڑی میں چیزاں پڑھتا ہوں انہاں ساریاں نو چھوڑ کے پھر میں تھوڑے اتنے کثرت دے نال درود پاک پڑھاں گا. اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ پھر تیرے دنیا اور آخرت دے سارے غم اللہ دور کر دے گا. دنیا اور آخرت دے سارے غماں تو اللہ تینوں نجات دے گا اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے جانے اور تیرا جنت وچ داخلہ پکا ہو جائے. صرف یہ عبادت کیڑی یہ درود پاک دی عبادت. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا میں بیت اللہ دا طواف کر رہا سی، ایک نوجوان نو میں ویکھیا کہ جس ٹائم بھی وہ طواف کر کے آندا نا اس دی زبان تے باقی لبیک اللہم لبیک آخدے پہننا وہ صرف درود پڑھدا پیا. وہ کیا کردا صرف درود پاک پڑھدا پیا. میں اس نو روکیا کہ تینوں ہور کوئی شے نہیں آمدی کہ تو صرف درود پاک ہی پڑھدا پیا. آخر لگا چاچا جی تسی کون ہو میں روکن والے؟ آخر لگا میں مالک بن دینار. آخر لگا ٹھیک ہے میں تھوڑا تعارف ہو گیا لیکن مینوں اپنی عبادت کرن دیو. آخر لگے نہیں تو اس دی وجہ میں دو. آخر لگا میں الف تو لے کے والناس تک قرآن سارا پڑھیا ہے
حافظ ہاں مینوں حدیثاں باقی بھی یاد ہیں، باقی ذکر اذکار بھی یاد ہے، لیکن میرے نال ایک خاص واقعہ ہویا ہے جس دی وجہ تو میں درود پاک پڑھدا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرمایا کہ دس او کی گل کی ہے؟ تو حالانکہ میں اور میرا والد سفر تے جا رہے سی، راستے وچ والد صاحب نو کوئی ایسی بیماری ہوئی، کوئی ایسا وجہ بنی کہ والد صاحب میرے فوت ہو گئے۔ صحرا دے وچ، جنگل دے وچ، کوئی ہور اس سے ذریعہ نہیں، نہ پانی ہے، نہ کوئی میرے کو کپڑا ہے، نہ کوئی اس سے ہور جنازہ پڑھنے بنانے والا ہے۔ تو میں بہت پریشان ہو کے میں سائڈ دے بیٹھ گیا ہوں، تو اللہ نے یاد کرتا میں کہ اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے کو تو اور کوئی سواری بھی نہیں، پیدل جا رہے ہیں، میں اس نو کیویں والد صاحب نو لے کے اپنے علاقے میں جاواں، اس نو دفن کراں، اس دا کفن دفن کر کے اس دا جنازہ پڑھاں۔ آخ لگا کہ میں ایک سائڈ تے ہو کے درخت دی ٹیک لا کے میں سو گیا، نیند آ گئی، رات ہو گئی۔ خواب دے وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، خواب دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، تو فکر نہ کر، صرف اتنی گل آکھی کہ میری اکھ کھل گئی۔ 5 آدمیاں نو میں دیکھیا، سب نے سفید امامہ بنیا، سفید لباس پائے ہویا ہے، تے وہ آئے اور میرے والد دے چہرے دے اوتے جڑا انہاں دے وچوں جس طرح سورج چمک رہا، باقی ستارے سی وہ سورج دی طرح چمک رہے سی۔ انہوں نے اٹھایا، رات دا وقت سی، ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی، اٹھایا اور میرے والد دا چہرہ جڑا سی کوئی ایسی چیز لڑی سی، سپ سی یا جو بھی، چہرہ سیاہ ہو گیا سی۔ میں اس وجہ تو بھی بڑا پریشان سی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد دے چہرے تے ہاتھ پھیریا، چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ جدو واپس جان لگے تو میں پوچھا انہوں دے وچوں سب تو جڑا اینڈ تے سی، تسی کون لوگ ہو؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ لڑکا آخدا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت علی ہاں۔ میں کہوں نا حضرت علی ہیں، اے ابو بکر ہے، اے عمر ہے، اے عثمان ہے، میں علی ہاں اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آکھے یا رسول اللہ اگر تسی آئے ہو تو پھر کی ہے؟ اس دا جنازہ، اس دا تسی کوئی کفن دفن دا انتظام ہی کرا دو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اور وجہ پوچھی، یا رسول اللہ تسی کیویں تشریف لے کے آئے ہو؟ آکھنے لگے کہ یہ بندہ جڑا فوت ہو چکا ہے، اس نے باقی کوئی ذکر نہیں کرتا سی، فرض نماز پڑھتا سی، فرض نماز پڑھ کے باقی سارا دن جو بھی وقت ملتا سی یہ میرے اتنے کیا کرتا تھی، درود و سلام پڑھتا سی، اور میں اس دا آج حق ادا کرنے واسطے۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل لوگ جوک در جوک آؤں گے، اس نو غسل بھی دیں گے، اس نو کفن بھی دیں گے، اس دا جنازہ بھی پڑھاؤں گے۔ وہ نوجوان آخدا کہ میں صبح ہونے دا انتظار کر رہا ہے، جب صبح ہوئی لوگ جوک تک جوک آ رہے ہیں، اور اس نو جنازہ بھی اس صحرا دے وچ غسل دتا گیا، کفن دتا گیا۔ میری سوچ تو بھی زیادہ مجمع سی، میں اس مجمع میں پہلے کبھی کوئی بندہ بھی میرا واقف نہیں سی جس نے میرے والد کا جنازہ پڑھیا ہو۔ وہ دن گیا، دن آیا، میں بھی وہی کام شروع، میں کوئی بھی عبادت کرتا، فرض نماز تو ہٹ کے جتنی بھی ہے، میں ہر ویلے اللہ دے محبوب تے کیا کرتا، درود و سلام پڑھتا۔ یعنی درود و سلام انسان پڑھنے والا بندہ اس کی دنیا میں بھی انہوں عافیت، اللہ اس کے عافیت کے دروازے کھول دیں، اور قیامت والے دھاڑے بھی اس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان تے کریں گے، اور اس نو بغیر حساب کتاب تے جنت میں داخلہ فرما دیں۔ کس واسطے؟ انسان جرا اللہ دے محبوب دے ہوتے کثرت دے نال اور نیت اچھی رکھ کے، اور انسان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل وچ رکھ کے کثرت دے نال کیا کردا، درود پاک پڑھدا، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت بھی نصیب فرمان گے، اور اس نو بہت زیادہ بندہ اللہ دے محبوب دے قریب ہوئے گا جو کثرت دے نال اللہ دے محبوب دے کیا کردا، درود پاک پڑھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کثرت دے نال درود پاک پڑھنے دی